بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 2 اکتوبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹے کے تازہ ترین حالات و واقعات۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات میں نظر رکھنا چاہتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے۔ صنعتی شعبے میں فیس معافی پر عمل درآمد شروع۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے سعودی عرب میں غیر ملکی صنعتی ملازمین پر عائد ماہانہ فیسوں کے حوالے سے کابینہ کے فیصلے پر آج 1 اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ عرب نیوز ویب سائٹ کے مطابق کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ 5 سال تک صنعتی شعبے میں غیر ملکی کارکنوں پر عائد ماہانہ مکتب عمل کی فیس قومی خزانے سے ادا کی جائے گی۔ محدود مدت تک فیس معافی کا فیصلہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ فیصلے کا بنیادی مقصد سعودی عرب میں صنعتی شعبے کو فروغ دینا ہے تاکہ صنعت کاروں کو درپیش مالی مشکلات کو دور کر کے اس شعبے کو مستحکم کیا جائے۔ واضح رہے، غیر ملکی کارکنوں پر فیس کا نفاذ 1 جنوری 2018 سے کیا گیا تھا، جس کے تحت ایسے ادارے جہاں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد سعودی کارکنوں کے برابر ہے، ان کے ذمہ ماہانہ فیس کا آغاز 300 ریال سے کیا جاتا تھا۔ وہ ادارے جن میں سعودی کارکنوں کی تعداد غیر ملکی ملازمین سے کم ہوتی ہے، ان پر ماہانہ فیس 400 ریال عائد کی جاتی ہے۔ مذکورہ فیس میں ہر سال 200 ریال کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ 1 جنوری 2019 میں پہلی کیٹیگری یعنی وہ ادارہ جہاں سعودی ملازمین کی تعداد غیر ملکیوں کے برابر ہے، ان پر سالانہ فیس 6000 ریال فی کارکن، جبکہ وہ ادارہ جن میں سعودی کارکنوں کی تعداد غیر ملکی ملازمین سے کم ہو، ان پر فی کارکن سالانہ 7200 ریال وصول کیے گئے تھے۔ فیس کا تیسرا مرحلہ 1 جنوری 2020 سے شروع ہونا تھا۔ پہلی کیٹیگری میں آنے والی کمپنیوں کے کارکنوں پر ماہانہ فیس 700 ریال، جبکہ دوسری کیٹیگری میں آنے والوں کی فیس 800 ریال ماہانہ کے حساب سے ادا کرنا پڑتی ہے، جو کہ سالانہ 9600 ریال ہوتی ہے۔ فیس ادا کرنے کے بعد وزارت محنت کی جانب سے کارکنوں کے ورک پرمٹ کی تجدید کی جاتی ہے۔ ورک پرمٹ کے بعد ہی ان کے اقاموں یعنی رہائشی پرمٹ کی تجدید ممکن ہوتی ہے۔ واضح رہے، صنعتی شعبوں میں غیر ملکی کارکنوں کی فیسوں سے متعلق کابینہ کے فیصلے کا مثبت اثرات مرتب ہوں گے، جس سے صنعتی شعبے میں کافی بہتری آئے گی اور صنعت کو فروغ ملے گا۔ اس سے قریباً 7 لاکھ کے قریب کارکنوں کو فائدہ ہوگا۔ جدہ ایئرپورٹ پر نئی گرین ٹیکسی سروس شروع۔ سول ایویشن کی جانب سے ایک ہی طرز اور رنگ کی نئی ایئرپورٹ ٹیکسی لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے روزنامے عکاظ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر کے حوالے سے لکھا کہ سول ایویشن نے جدہ کے نئے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر ٹیکسی سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی پر عمل شروع کر دیا۔ تجرباتی طور پر ایک ہی جیسی ٹیکسی کو ایئرپورٹ سروس کے لیے متعارف کروایا جائے گا۔ اخبار کے مطابق ابھی تک سول ایویشن کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ مجوزہ نئی ایئرپورٹ ٹیکسی کا رنگ سبز ہوگا، اس پر سفید رنگ سے ٹیکسی لکھا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تجرباتی طور پر یہ سروس محدود پیمانے پر شروع کی جائے گی، تاہم بعد میں سے سعودی عرب کے دیگر ہوائی اڈوں تک پھیلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکسی سروس میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جبکہ کرایہ بھی مناسب رکھا جائے گا۔ ٹیکسی سروس شروع کرنے کا مقصد صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ مجھے سعودی عدالت پر پورا اعتماد ہے، صلاح۔ سعودی صحافی جمال کے بیٹے صلاح نے کہا کہ دشمن میرے والد کے قتل پر 1 سال گزرنے کا بہانہ بنا کر میرے وطن اور میری قیادت پر دشنام ترازیاں کر رہے ہیں۔ صلاح نے ٹویٹر پر مزید کہا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں کبھی بھی وطن عزیز کی ہرزہ سرائی نہیں کی، اور اب ان کی وفات کے بعد میں بھی دشمنوں کو ایسا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہراتا ہوں، مجھے سعودی عدالت پر پورا اعتماد ہے، میرے والد کو قتل کرنے والوں کے ساتھ انصاف کے مطابق سلوک ہوگا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ کے آخر میں کہا کہ میں اپنے والد کی طرح اپنے وطن اور اپنی قیادت کے ساتھ مخلص رہوں گا۔ صلاح کے ٹویٹ کو محض آدھے گھنٹے میں 2000 سے زائد مرتبہ ری ٹویٹ کیا گیا، جبکہ اس پر 500 سے زائد کمنٹس کیے گئے۔ سعودی خواتین کی غیر ملکی اولادوں کو شہریت دینے پر غور۔
سعودی مجلس شورا نے غیر ملکی شوہروں سے شادی کرنے والی سعودی خواتین کی اولاد کو شہریت یعنی سعودی نیشنلٹی دینے کے قانون میں نظر ثانی کے مسودے کی منظوری دے دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا کی کمیٹی کے سربراہ جنرل علی التمیمی نے بتایا کہ مجلس شورا نے غیر ملکی سے شادی کرنے والی سعودی خواتین کی اولاد کو شہریت دینے کے قانون میں نظر ثانی کی سفارش منظور کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجلس شورا کے آئندہ اجلاس میں نظر ثانی کا مسودہ پیش کیا جائے گا جس پر ارکان شورا غور و خوض کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد سعودی عرب کا بنیادی سماجی مسئلہ ہے۔ التمیمی نے کہا کہ آئندہ اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آخر سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کی صحیح تعداد کتنی ہے۔ ہمارے ملک میں کتنی شہری خواتین ہیں جنہوں نے غیر ملکیوں سے شادی کر رکھی ہے۔ مجلس شورا اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کو کیا سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی نیشنلٹی کے قوانین کے مطابق غیر ملکی سے شادی کرنے والی سعودی خاتون کی اولاد کو سعودی نیشنلٹی نہیں دی جاتی، وہ باپ کی نیشنلٹی پر رہتے ہیں۔ بوئنگ 787 سعودی ایئر لائن میں شامل۔ سعودی ایئر لائنز نے بوئنگ 787-10 جدید طیارہ وصول کر لیا۔ یہ بوئنگ کا جدید ترین طیارہ ہے جسے ڈریم لائنر کہا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائنز نے بوئنگ کمپنی سے اس طرز کے 8 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ باقی طیارے وقتاً فوقتاً وصول ہوتے رہیں گے۔ سعودی ایئر لائنز کی انتظامیہ نے کہا کہ جدید طیاروں کی شمولیت سے ایئر لائنز کا معیار بہتر ہوگا۔ نیا طیارہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا ہے۔ فضائی کمپنیوں کی روایت کے مطابق نئے طیارے کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس پر پانی کی بوچھاڑ کی گئی۔ واضح رہے کہ بوئنگ کا 787 جدید ترین طیاروں میں شمار ہوتا ہے جو مسافروں کو پرتعیش سفر کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ طیارے کی استقبالیہ تقریب میں سعودی ایئر لائنز کے سربراہ انجینئر ساحل الجاسر کے علاوہ کمپنی کے دیگر اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ 15 دن میں 881 حوثی مارے گئے۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ قطاف کے حوالے سے ایران نواز حوثی کا دعویٰ بے بنیاد ہے جسے بعض غیر ملکی ذرائع ابلاغ پیش کر رہے ہیں۔ اتحادی ترجمان نے گزشتہ روز ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حوثیوں کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اتحادی افواج کے پاس چھپانے کے لیے کوئی بات نہیں۔ ایس پی اے کے مطابق اتحادی ترجمان نے مزید کہا حوثیوں کا ایجنڈا خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ ترجمان کے مطابق 16 سے 30 ستمبر تک اتحادی فوج کی کارروائیوں میں حوثیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 421 مختلف نوعیت کے اسلحہ تباہ کیا گیا جبکہ 881 مارے گئے۔ ترکی المالکی نے مزید بتایا کہ حوثیوں نے الحدیدہ کمشنری میں جو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہ خطے میں عالمی سمندری تجارت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ترکی المالکی نے مزید الزام عائد کیا کہ حوثیوں نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں اسٹاک ہوم معاہدے پر عمل نہیں کیا اور مسلسل عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ یمن میں سیاسی حل کی شروعات حوثیوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی قرارداد قبول کیے جانے سے ہوگی۔ دبئی پولیس نے شہریوں کی کار چوری کا واقعہ 1 گھنٹے میں نمٹا دیا۔ دبئی پولیس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں کیونکہ اس طرح کار چوری کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے۔ خلیج ٹائمز ویب سائٹ کے مطابق دبئی پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو الگیس علاقے سے ایک گاڑی چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گاڑی کا مالک اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سینیٹر نے رپورٹ ملتے ہی تمام پوائنٹس کو الرٹ کر دیا اور 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دبئی پولیس کے 2 اہلکاروں نے چوری ہونے والی کار کو برآمد کر لیا۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل عبداللہ خلیفہ المرئی نے دونوں اہلکاروں خالد ابراہیم اور عبد الرحیم حسین کو کام سے لگن اور تیزی سے کام انجام دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تعریفی اسناد دیں۔ کمانڈر ان چیف نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اعزاز ان دونوں افراد کو نہیں ملا بلکہ یہ دبئی پولیس کے تمام ملازمین کی حوصلہ افزائی ہے۔ بعد ازاں دونوں سپاہیوں ابراہیم المزئی اور عبد الرحیم الحسین نے دبئی پولیس کے اعلیٰ عہدیداران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کی یہ تقریب اور ملنے والی سند دیگر لوگوں کو اپنے کام سے لگن بڑھانے کی ترغیب دے گی۔ واضح رہے کہ دبئی پولیس ڈرائیوروں میں ان دنوں آگاہی مہم چلا رہی ہے کہ وہ شاپنگ مالز، گھر کے سامنے یا کہیں بھی گاڑی کو سٹارٹ حالت میں نہ چھوڑیں کیونکہ اس طرح وہ کار چوروں کو آسان ہدف فراہم کرتے ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا آج کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری روزانہ سعودی ریال ریٹ کی ویڈیو اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔